اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد ہوئی۔ نگران دور میں 28 لاکھ، موجود حکومت میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی۔ مجموعی طور پر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی گندم امپورٹ کی گئی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور خوراک نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے درآمد کیے گئے۔ پہلا جہاز گزشتہ برس 20 ستمبر کو اور آخری جہاز رواں سال مارچ 31 کو پاکستان پہنچا۔ باہر سے گندم 280 سے 295 ڈالرز پر میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے جولائی 2023 میں گندم درآمدگی سے متعلق فیصلہ معلق رکھا۔ گندم درآمد پر چائے کی پیالی میں طوفان مچا ہوا ہے۔ معاملے میں جھول ہے، نہ کرائسس اور نہ ہی کرپشن۔ گندم سرکاری خزانے سے درآمد کرنے سے منع کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دعویٰ، وضاحت دی 400 ارب گندم کی بات انسپیکٹر جمشید کی کہانی کی طرح ہے۔ سرکاری نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کا کہا گیا۔ کسان اتحاد کا 10 مئی کو ملتان سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ مذاق بند کرے، گندم خریدنی ہے یا نہیں واضح کرے۔ چیئرمین خالد کھوکھر کی پریس کانفرنس، کہا گندم امپورٹ کرنے والوں نے بوٹی کے لیے اونٹ ذبح کر دیا۔ کرپشن سے 6 کروڑ کسانوں کا استحصال کیا گیا۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ صرف مال بنانے کے لیے کیا گیا۔ گندم ہونے کے باوجود 35,44,000 ٹن درآمد کی گئی۔ 100 ارب مافیا نے کمایا۔ ملک کا 1 ارب ڈالر زر مبادلہ خرچ ہوا۔ ملوث کرداروں کو سخت سزا دی جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ درآمد شدہ گندم کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ گندم خریداری بحران، کسان پریشان۔ حکومتی وعدوں دعووں کے باوجود پنجاب میں گندم خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ملتان کے کاشتکار گندم 2800 روپے فی من تک بیچنے پر مجبور۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں گندم کی کٹائی 50% تک مکمل مگر کوئی خریدار ہی نہیں۔ وفاقی حکومت کا کسانوں سے 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدنے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کی سہولت یقینی بنانے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی۔ شہباز پیٹ کا پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا احسن پلان۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وفد ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد پہنچا۔ وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیوں کے نمائندے شامل۔ زراعت، صنعت و تجارت کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے انتظامات کے لیے 16 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ فیض آباد دھرنے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے صرف بطور ثالث کردار ادا کیا۔ انکوائری کمیشن کو کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی اجازت حاصل تھی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے 150 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ بحران الیکشن ایکٹ کے ایک ڈکلیریشن میں ترمیم سے پیدا ہوا۔ مصطفیٰ ایم پیکس کیس کی روشنی میں وزیر اعظم اور وزراء کے اختیارات واضح نہ ہونے کی بھی نشاندہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت نے ایسی کوئی قانون سازی کی تو قانونی طریقے سے روکیں گے۔ اسد کیسر کا واضح پیغام۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا، سب ادارے قابل احترام، کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ اداروں میں مداخلت اپنے سیاسی مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اداروں کو آزاد رہنے دیں۔ وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ نون لیگ کی بجٹ سے پہلے پی پی کو حکومت میں شامل ہونے کی درخواست۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اکیلے ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن کر بجٹ کے لیے تجاویز دے۔ پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔
سانحہ 9 مئی پنجاب حکومت کا اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ 9 مئی کو اجلاس بلانے کی سمری تیار کر لی گزشتہ سال ہونے والے سانحے کی بھرپور مذمت کی جائے گی اجلاس میں سانحہ 9 مئی کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرنے کی تجویز دی گئی ہے اپوزیشن نے بھی اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن دے رکھی ہے پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی آپریشن کے دوران تیسرا ڈاکو حاکم شر بھی مارا گیا 2 ڈاکو عالم اور نذیر شر پہلے ہلاک ہو چکے آئی جی پنجاب نے کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے کلا کما تک آپریشن جاری رہے گا دوسری جانب شکارپور میں کچے کے ڈاکوؤں نے انچارج پولیو ٹیم کو اغوا کر لیا ڈاکوؤں کا مغوی کی بازیابی کے بدلے پولیس سے ڈاکوؤں کی رہائی کا مطالبہ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق عزیز آباد میں قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء کا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج اندھی گولیاں لگنے اور نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 7 شہری زخمی ہوئے جوڑیا بازار میں 50 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار پہلی سی ایم پنک گیمز کی اختتامی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت فاتح ٹیموں میں 1 کروڑ کے انعامات تقسیم کیے ہاکی میں سپیریئر یونیورسٹی نے میدان مار لیا سب سے زیادہ انعامی رقم 26 لاکھ روپے ہاکی ایونٹ کی فائنلسٹ میں تقسیم کی گئی مریم نواز نے کہا پنجاب لیگز منعقد کرانے کے لیے چاہے 20 یا 30 کروڑ دینا پڑے دیں گے T20 ورلڈ کپ جیتو $1 لاکھ انعام پاؤ چیئرمین پی سی بی کا بڑا اعلان محسن نقوی کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں ظہرانہ ملاقات کی اور دورہ آئرلینڈ انگلینڈ اور T20 ورلڈ کپ کے گیم پلان پر بات چیت کی کہا پاکستان کی جیت کے سامنے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں امید ہے کھلاڑی پاکستانی سبز ہلالی پرچم بلند کریں گے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم براستہ دبئی انگلینڈ پہنچ گئی پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے استقبال کیا ندا ڈار کی قیادت میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم لیسٹر پہنچ گئی خواتین کھلاڑی آج آپٹن اسٹیل کاؤنٹی گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے سیریز کا آغاز 11 مئی سے ہوگا 3 T20 میچز 11 17 اور 19 مئی کو کھیلے جائیں گے ون ڈے میچز کا میدان 23 26 اور 29 مئی کو سجے گا پاکستانی کوہ پیمان نائلہ کیانی کا ایک اور اعزاز 8485 میٹر بلند ماؤنٹ مکالو کو بھی سر کر لیا نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیوں کو سر کرنے والی ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون بن گئی نائلہ کیانی 2023 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی دوسری راوی جیپ ریلی ٹرک کیٹیگری میں نوشیر ٹوانا سر فہرست رہے جیپ سٹروک کیٹیگری میں فلک شیر بلوچ جیتے ڈرٹ بائک ایمیچور میں زین العابدین نے میدان مار لیا ڈرٹ بائک ایکسپرٹ کی ریس زیغم چوہان کے نام رہی ویمن سٹروک کیٹیگری میں پہلی پوزیشن مسز راشد عبداللہ نے حاصل کی